المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج کا ہفتہ واری پروگرام انشاء اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے کے بیان پر مشتمل ہوگا جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیا ہے اور جس کی تفسیر جزاک اللہ خیر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے اور صحیح ترین روایات ہیں. اس کی روشنی میں اس کا بیان ہوگا. سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تفسیر پر اس سے پہلے درس ہو چکا ہے، بلکہ کئی دروس ہوئے ہیں. اس میں یہ بات آ چکی ہے کہ کفار مکہ کو مدینہ کے یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھئے. اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کے نبی ہیں، اور کیونکہ اس کا جواب انبیاء کو معلوم ہوتا ہے، اور اگر نہ جواب دے سکیں تو معاملہ واضح ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کل بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اس کی بنیاد پر کئی دنوں تک وحی نہیں آئی اور آپ پریشان رہے، اور اس کے بعد جب وحی آئی تو آپ نے بتایا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے. اگر اپنی طرف سے کچھ کہنا ہوتا تو پہلے ہی فرصت میں کہہ دیتے، وحی کا انتظار نہیں کرتے. یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا. اس سے بعض علماء نے یہ اشارہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بتانا چاہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی سب کچھ جانتے نہیں تھے، کیونکہ اس واقعے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے گئے کس کے پاس؟ خضر علیہ السلام کے پاس. تو وہ بھی نبی تھے لیکن سب کچھ جانتے نہیں تھے. تو نبی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی سب کچھ جانتا ہو. نبی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی سب کچھ جانتا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ اس قصے کو سورہ کہف کے اندر ذکر کیا ہو. یہ قصہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 122، حدیث نمبر 3401، حدیث نمبر 4725، حدیث نمبر 4726، 4727، یعنی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قصے کو، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کو ایک ہی جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پہ ذکر فرمایا ہے. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 2380 نمبر پر، 2380 نمبر پر صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، ہم سب کو ملا جلا کے بیان کرتے ہیں. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نوف البکالی ان کا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے یہ وہ موسیٰ نہیں ہیں جو بنو اسرائیل کے موسیٰ ہیں. بنو اسرائیل کے موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جو موسیٰ ابن عمران ہیں، جن پر اللہ نے تورات اتاری ہے، توریت جنہیں عطا فرمائی ہے، وہ موسیٰ نہیں ہیں. یہ کوئی اور موسیٰ ہیں. یہ کس کا بیان ہے؟ نوف البکالی. یہ ایک قصہ گو تھے، قصہ سنایا کرتے تھے. تو انہوں نے قصہ سناتے ہوئے یہ بھی اس میں بیان کیا. اور جانتے ہیں کہ قصہ گو جتنا بناتے نہیں اس سے زیادہ بگاڑتے ہیں، مسائل کو خراب کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بات سن کے سخت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے
غصے کی بنا پہ ایسا کہا، اس آدمی نے جیسا سمجھا تھا ویسا کہا، اس کو اللہ کا دشمن، وہ بھی اللہ کا ایک بندہ تھا اور اپنے علم کے مطابق لوگوں کو قصے سنایا کرتا تھا، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک اس مسئلے میں جو ان کے نزدیک حدیث کی دلیل کی روشنی میں واضح تھا، اس کو غلط انداز میں بیان کیا تو ان کو غصہ آیا اور غصے کی بنیاد پہ فرمایا اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی دلیل بتائی کہ دلیل یہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام بھی حدیث کو دلیل بنایا کرتے تھے، چنانچہ کہتے ہیں حدثنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے، تقریر کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، وعظ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے، ای الناس اعلم، سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ علم والا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اپنی قوم کا نبی ہوں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ سے بات کی، یہ سب کچھ کی بنیاد پہ انہوں نے سوچا مجھے ہی سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے۔ جواب ایک حساب سے صحیح تھا، غلطی کہاں ہوئی؟ انا کے بعد کہنا چاہیے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کو یاد کرنا بھول گئے، اللہ کی طرف علم کو سپرد کرنا بھول گئے۔ یا تو انا کہنے کے بجائے ڈائریکٹ کہتے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کون سب سے بڑا عالم ہے، اور یا کہتے میں سب سے بڑا عالم ہوں، اس کے بعد کہتے اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے مفتی جواب دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، پورا فتویٰ دینے کے بعد جب کہتا ہے واللہ عالم فتویٰ کے اخیر میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مفتی کو شک ہے کہ فتویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے، بلکہ اللہ کو ذکر کرنے کے لیے اور علم کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے طرف احالہ کرنے کے لیے واللہ عالم کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہنا بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، اور اللہ نے کہا موسیٰ کیوں نہیں، تم سے بڑا عالم میرا ایک بندہ ہے جو دو دریاؤں کے سنگم کے پاس رہتا ہے، جہاں دو دریا اکٹھا ہوتے ہیں، مجمع البحرین، وہاں میرا بندہ رہتا ہے، وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم موجود ہے تو حسد ہوا، جلن ہوا، غصہ آیا؟ نہیں، فوراً یہ شوق پیدا ہوا کہ میں علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ فوراً کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا ربی وکیف لی بہ، اور بعض روایات میں کیف السبیل الیہ، اے میرے مولا، اے میرے رب، میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، اس سے سیکھ سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ساتھ ایک مچھلی لو اور اسے زنبیل میں رکھ لو، مچھلی کے برتن میں رکھ لو، اور جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ ہے آپ کی۔ یہ نشانی بتائی گئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ مچھلی لے کے جائیے ساتھ میں، وہ مچھلی جہاں گم ہو جائے وہیں میرا وہ بندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم پر تھے، اللہ نے آپ کو توریت عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا تھا، آپ کو بنی اسرائیل کی تعلیم کی ذمہ داری دی تھی، معلم تھے، مدرس تھے، واعظ تھے، خطیب تھے، سب کچھ تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن علم سیکھنے کا مسئلہ آیا تو یہ سب رکھ دیا، پہلے علم سیکھو، تبلیغ بعد میں، تعلیم بعد میں، درس بعد میں، علم کے بعد یہ سب ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے علم سیکھنے کے لیے دعوت و تعلیم و تبلیغ کو چھوڑ دیا، پہلے گئے علم سیکھنے کے لیے کہ پہلے علم سیکھ لیا جائے، جبکہ قوم ان کی ضرورت مند تھی، قوم کو ضرورت تھی۔ آج کچھ لوگ الٹا کرتے ہیں، علم نہیں ہے تبلیغ کرتے ہیں، علم نہیں ہے تعلیم کرتے ہیں، علم نہیں ہے درس کرتے ہیں۔ ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ پہلے علم سیکھیں، علم حاصل کریں تب تعلیم کریں، علم حاصل کریں تب درس کریں، علم حاصل کریں تب دعوت دیں، علم حاصل کریں تو کچھ کریں۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، لیکن علم سیکھنے کا انہیں موقع ملتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر کے چل دیتے ہیں علم سیکھنے کے لیے۔ ہمارے یہاں علم کا شوق کہاں ہے؟ علم سیکھنے کا کیا جو ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ مچھلی لے کر کے گئے، یہاں تک کہ چلتے رہے وہ، اور خدمت کے لیے ساتھ میں رکھ لیا اپنے نوجوان، اپنے خادم کو، یوشع ابن نون علیہ السلام کو، جو ان کی راستے میں خدمت کریں گے۔ اور سفر میں 1 سے 2 اچھے اور 2 سے 3 اچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے
کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں تو کوئی بھی شخص رات میں اکیلا سفر نہ کرے، کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیا کرے۔ تو سفر کرنے میں ساتھ لینا، اس لیے یوشع ابن نون کو انہوں نے ساتھ لیا اور چلتے رہے اور بتا دیا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ جب دور کا سفر ہو تو بتا دینے میں بہتری ہو، سوائے اس کے کہ چھپانے کا کوئی اور فائدہ ہو تو چھپانا چاہیے، لیکن چھپانے کا اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو بتانے میں بھلائی ہے، تاکہ اسی اعتبار سے تیاری کر لی جائے، اسی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے ذہنی طور پر۔ یہاں تک کہ وہ لوگ چلتے رہے اور اس کے بعد ایک چٹان آئی، تو چٹان کے قریب سوچا گیا کہ اس کے سائے میں لیٹ کے آرام کر لیا جائے۔ دونوں سو گئے اور جو مچھلی زنبیل میں رکھی ہوئی تھی وہ تڑپی زندہ ہوئی اور نکل کے چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے لیکن خادم جاگ رہا تھا، یوشع جاگ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی کود گئی نکل کر کے زندہ ہو کر کے، اور جہاں کودی وہاں راستہ بن گیا دریا میں، قریب میں دریا تھا، دریا میں راستہ بن گیا۔ ایک راوی ایسے بیان کر کے بتاتے ہیں کہ جیسے یہ جگہ ہے یا جیسے پتھر میں سرنگ بن جائے اسی طرح سے پانی میں باقاعدہ سرنگ بن گیا، راستہ بن گیا۔ حالانکہ مچھلی سے پانی میں جانے سے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ گویا عطا فرمایا کہ مچھلی زندہ بھی ہوئی اور مچھلی جہاں گری وہاں نشان بھی بن گیا۔ اور اس کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے جگائیں، آرام کر رہے ہیں، اس لیے فوراً جگانا مناسب نہیں سمجھا، سوچا کہ ابھی جب جاگیں گے اٹھیں گے تو بتا دوں گا۔ لیکن جب بیدار ہوئے اور اس کے بعد پھر آگے چل پڑے تو بھول گئے اور اس کے بعد آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہا کہ بھائی آؤ لاؤ کھانا لاؤ، کھاتے ہیں، تھکاوٹ ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھکاوٹ ہو رہی ہے، لاؤ کھانا لاؤ کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو مچھلی وہیں کود گئی تھی اور میں بھول گیا بتانا آپ کو بھول گیا۔ ہم آیات کی تفسیر لیتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ایک طرف سے پوری تفصیل کے ساتھ پھر اسے بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہیں سے فوراً موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد یوشع ابن نون واپس ہوئے، اور واپس ہوتے ہوتے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے، ظاہر بات ہے کہ رمل والی زمین، ریت والی زمین تھی کہ نشان بنا ہوا تھا، انہی قدموں کا نشان دیکھتے دیکھتے واپس ہوئے یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد جب وہاں پہنچ کر کے دیکھا، آس پاس میں دیکھا تو خضر علیہ السلام چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، چادر اوڑھے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں قریب گئے اور جا کر کے ان سے کہتے ہیں السلام علیکم۔ اجازت دینے کا طریقہ پہلے سلام کیا جائے، کہا السلام علیکم۔ وہ چونک گئے کہ سلام ان کی شریعت میں نہیں تھا، وہ الگ نبی، یہ الگ نبی، یہ دوسری قوم، وہ دوسری قوم، ان کے ہاں سلام کا طریقہ نہیں تھا۔ تو پوچھتے ہیں انا بارضک السلام، تمہاری سرزمین میں سلام کرنے والا کون ہے؟ اس کا مطلب وہ بھی غیب نہیں جانتے تھے، خضر علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے تھے، چادر اوڑھے لیٹے ہیں، پتہ نہیں ہے کون ہے۔ تو پوچھتے ہیں کون؟ کہا موسیٰ۔ کون؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ۔ ہاں یہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل میں کوئی موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا ہاں بنی اسرائیل والے موسیٰ۔ اور اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں آپ کی پیروی کروں، آپ کی اتباع کروں، آپ کے پیچھے پیچھے لگوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خیر و ہدایت کی تعلیم عطا فرمائی ہے آپ کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم دیا ہے جو آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک علم دیا ہے جو آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ وہ تقسیم کر دیا کہ کچھ علم آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں، اور کچھ میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے عالم تھے، خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں آپ سے بڑا عالم ہوں، اور یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کم علم تھے، نہیں، دونوں کا علم الگ الگ تھا، ان کا علم الگ تھا، ان کا علم الگ تھا۔ اللہ نے کچھ ان کو علم سے نوازا تھا جو ان کے پاس نہیں تھا، جو علم سے ان کو نوازا تھا ان کے پاس نہیں تھا۔ اور اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ، میرا علم ایسا ہے کہ آپ کو چونکہ اس کی اطلاع نہیں ہے، اور جس چیز کی آدمی کو اطلاع نہیں ہوتی عام طور پہ اس پہ صبر نہیں کر پاتا، اس لیے آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
خضر نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا وعدہ کرتے ہیں تو آپ میرے ساتھ رہیے، لیکن جب تک میں خود کسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے کے واقعات تفصیل ہوئے، ہم کچھ حدیث اور کچھ آیات دونوں کو ملا کر کے بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ خضر علیہ السلام نبی تھے کہ جن تھے کہ فرشتہ تھے کہ ولی تھے، کیا تھے، یہ جان لینا ضروری ہے، ورنہ اسی کی وجہ سے گمراہی میں بہت سارے لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نہ فرشتہ تھے نہ جنات تھے بلکہ انسان تھے، اور انسانوں میں نبی تھے۔ نبی ہونا ان کا راجح ہے، اگرچہ کچھ اہل علم نے اس بات کو قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ نبی ہونے کی کوئی صاف اور صریح دلیل نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کانا نبیہ، نبی تھے، کانا رسولہ، رسول تھے، ایسا صاف صاف کہیں نہیں آیا ہے۔ لیکن ایسے دلائل موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے وہ نبی تھے۔ کیا دلیل ہے کہ وہ نبی تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا کہ آتیناہ رحمتا من عندنا انہ عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ وہ ہمارے ایک خاص بندے تھے، ہم نے ان کو رحمت عطا فرمائی تھی۔ اور رحمت قرآن پاک میں نبوت کے معنی میں آتا ہے۔ نبوت ایک بہت بڑی رحمت ہے، رسالت ایک بہت بڑی رحمت ہے، اللہ جسے اپنے نبی اور رسول کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نبوت کے معنی میں کہاں آیا ہے قرآن پاک میں نبوت کے معنی میں؟ جب مکہ کے لوگوں نے اعتراض کیا، طائف کے لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن دو بستیوں، دو شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں اترا؟ یہ اعتراض مکہ اور طائف والوں نے کیا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی کے اوپر یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا اہم یقسمون رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے یہ ہیں۔ رحمت یہاں کیا مراد ہے؟ نبوت، کہ اللہ کی رحمت نبوت اس کو یہ تقسیم کریں گے کہ اللہ جیسا چاہے گا تقسیم کرے گا، اللہ جس کو چاہے گا نبی بنائے گا اور جس کو چاہے گا رسول بنائے گا اور جس کو چاہے گا نہیں بنائے گا۔ تو یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟ نبوت مراد ہے۔ تو چنانچہ یہاں بھی اللہ نے کہا ہم نے رحمت دی تھی، یعنی نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی اور رسول بیک وقت کئی آیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری انسانیت پہ لازم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور اب آپ کے ساتھ اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ساتھ کوئی نبی تھا نہ قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، رحمت عالم ہیں، جن و انس سب پہ آپ کی اطاعت فرض ہے۔ تو نبی ہونے کی ایک دلیل یہ ہوئی۔ دوسری دلیل نبی ہونے کی کہ انہوں نے بار بار کہا کہ یہ جو میں نے کیا ہے، انہوں نے کئی اعمال کیے، اس میں کہا وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں فرمایا آتیناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے ان کو علم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے علم وحی کے ذریعے سے آتی ہے اور وحی انبیاء پر آیا کرتی ہے۔ تو اس لیے جب انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا، جب وہ اللہ نے انہیں اپنے خاص علم سے نوازا تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کا نزول ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ان کے نبی ہونے کی یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک نبی کو غیر نبی کے پاس بھیجے، یہ بات معقول کے مطابق نہیں ہے۔ نبی سے سیکھے تو یہ بڑی بات نہیں ہے، اس لیے بھی ان کا نبی ہونا ہی زیادہ معقول ہے اور زیادہ دلائل کے قریب ہے۔ بہرحال کئی دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے نبی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نبی ہونا نہ مانے تو اسے کافر یا اس کی ملامت نہیں کی جائے گی، کیونکہ صریح دلیل اس مسئلے پر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ راجح انشاءاللہ یہی ہے، اور نبی مان لینے کی وجہ سے وہ ساری گمراہیاں ایک بیک ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جو ولی بنا کے لوگ کرتے ہیں۔ جب ان کو ولی مانتے ہیں تو اس کے بعد وہ برا عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے، اور ولی کے پاس
علم طریقت ہوتا ہے اور نبی کے پاس علم شریعت ہوتا ہے، اور علم شریعت اس کے پاس ہوتا ہے جو الگ علم ہے، اور علم طریقت اس کے پاس ہوتا ہے جو الگ علم ہے، اور علم طریقت شریعت سے اوپر ہوتا ہے، اور ولی جو کرے اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ ساری جو باتیں کی جاتی ہیں، ساری گمراہیوں کا دروازہ کہاں سے بند ہو جائے گا؟ خضر کو نبی ماننے سے سارا گمراہی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی نہیں مانتا، جیسے کہ بہت سارے معتبر علماء نے نبی نہیں مانا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ ولی بڑا ہے، نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں علم شریعت، تو علم شریعت کہنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور جب کتاب و سنت کی بات ہو تو قیامت تک کتاب و سنت سے نکلنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں، آپ کے شریعت پہ چلیں، آپ کی پیروی کریں، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جو اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑتا، آپ کو فالو کرنا پڑتا، آپ کی پیروی کرنی پڑتی، آپ کی اطاعت کرنی پڑتی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی اطاعت کرنی پڑتی، جو اولو العزم ہیں، جن سے اللہ نے بات کی ہے، جنہیں اللہ نے توریت دی ہے، تو پھر دوسرے لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو اپنے آپ کو ولی کہہ کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ گنجائش نہیں تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیں، تو بعد میں آنے والے کسی شخص کو یہ گنجائش نہیں دی جا سکتی ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، علی حیدر رضی اللہ عنہ کو اور بعد کے صحابہ کرام کو، جب کسی صحابی کو جو کہ اس امت میں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں اور سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں، جب ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی شریعت کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے جو چاہیں جس پر عمل کریں، تو بعد میں آنے والے کسی شخص کو ولایت کے نام پر اس کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی ہے کہ شریعت سے نکل جائے طریقت کے نام پر، اس کی کبھی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص ایسا دعویٰ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل کے جنت میں جا سکتا ہے، وہ کفر میں چلا گیا، وہ آدمی مسلمان باقی نہیں بچا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ جو شخص بھی میرے بارے میں سنے اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہو، چاہے وہ نصرانی ہو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کے بعد اگر آپ پہ ایمان نہیں لاتا، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا، جہنم میں جائے گا۔ تو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور اس کے بعد آپ کی اطاعت نہ کرے، منمانی کرے، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بہرحال کہنا یہ ہے کہ خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی اگر نہ بھی مانا جائے تو ولایت کے نام پر جو کچھ جو ہے چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اب ہم آتے ہیں ان آیات کی طرف کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کیجئے اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، کیا کہا کہ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں نہیں رکنے والا ہوں یہاں تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ پہنچ جاؤں، اور چاہے اس کے لیے مجھے برسوں چلنا پڑے۔ یہ علم کا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے بڑا عالم ہے، تو انہوں نے کہا چاہے مجھے برسوں چلنا پڑے، چاہے میری زندگی بیت جائے، لیکن میں پہنچ کے اس بڑے عالم سے سیکھوں گا۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ مکہ کے لوگ یا وہ یہودی جو وہیں پر تھے اور علم کا دعویٰ کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو تمہارے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور علم حاصل کرنے کے لیے برسوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اتنے دور جانے کے لیے تیار ہیں، اور تم ہو کہ یہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو تقسیم کر رہے ہیں، پھر بھی تم نہیں جاتے، پھر بھی تم اسے سیکھنے کے لیے نہیں پہنچتے ہو، تو یہ تمہارے لیے کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ تمہارے لیے حق کے خاطر جو تواضع ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تم تکبر میں پڑے ہوئے ہو، تم اکڑے ہوئے ہو، تو تکبر والوں کو کہاں خیر مل سکتا ہے اور کہاں علم مل سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاؤں گا
اور چاہے مجھے مدتوں اور برسوں اس کے لیے چلنا پڑے۔ علم کی راہ میں گویا برسوں برسوں خرچ کرنا، علم کو تلاش کرنے کے لیے مدتوں لگانا، یہ علم کی قدر و قیمت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کتنی قیمتی چیز ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے نبیوں کے نظر میں۔ وہ جگہ کون سی تھی مجمع البحرین جہاں دونوں دریا ملتے تھے؟ اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے ہمیں بھی ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تلاش کرتے ہیں فلاں دریا اور فلاں دریا، کوئی ضرورت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے نہیں بتایا، تو اس لیے ہمیں بھی اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا جانیں کہ کہیں دو دریا ملتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہی جگہ بتائی تھی کہ یہی آپ کا ہدف ہے، یہی آپ کو یہاں تک پہنچنا ہے، وہی میرا بندہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب یہ دونوں اس سنگم تک پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ آپ نے ابھی سنا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ بھولے کون تھے؟ یوشع ابن نون، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے تھے۔ مچھلی کو کودتے ہوئے کس نے دیکھا تھا زندہ ہو کر کے؟ یوشع نے دیکھا تھا، تو بھولے وہ تھے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا دونوں بھول گئے؟ دونوں بھولے تھے حقیقت میں۔ وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ مچھلی زندہ ہو کے کود جائے گی تو ہر دم مچھلی کو یاد رکھنا چاہیے، تو جب سو کے اٹھے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے وہ مچھلی کہاں ہے پہلی فرصت میں، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو بھولے موسیٰ علیہ السلام بھی، پوچھا نہیں، اور وہ بھول گئے کہ دیکھا تھا لیکن بتانا بھول گئے، تو دونوں بھول گئے۔ تو جو اللہ نے کہا بھول گئے، واقعی میں بھول گئے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ اور بات ہے ڈائریکٹ نہیں بھولے، لیکن تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ کیسے بھولے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے اور مچھلی نے سمندر میں سرنگ بنا لیا۔ عجب عجب، اللہ تعالیٰ کے کرشمے عجیب ہیں، اور اللہ جو چاہے اس دنیا میں، اللہ سے کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے اس جگہ سے جہاں مچھلی کودی تھی، آگے بڑھ گئے تو انہیں تھکاوٹ لگ گئی، اور اس کے بعد کہا لاؤ ہمارا کھانا لاؤ۔ غداءنا ہمارا کھانا، یہ نہیں کہا میرا کھانا لاؤ، دونوں تھے شریک نا۔ تو خادم جب آپ کے ساتھ ہے تو کھانے میں صرف وہ شریک نہیں بلکہ وہ بھی کھانے کا مالک ہے، گویا کھانے میں اس کے بھی حصے داری ہے۔ یہ ہے کرم، یہ ہے ہونا چاہیے کہ خادم کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا جائے کہ ہم سب کا کھانا ہے، وہ صرف میرا کھانا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں ہے ہمارا کھانا لاؤ۔ اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک منزل تک جب تک پہنچے تھے تب تک تھکاوٹ کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے بندوں پر، جب بندے اللہ کے دیے ہوئے ہدف پر چلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی رہتی ہے۔ جب ہدف سے آگے نکلنے لگتے ہیں تو تھکنے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عبادتیں بھرپور کرتے تھے تو بھرپور خوش و خرم رہتے تھے۔ ایک بار ظہر یا عصر کوئی صلاۃ تھی، آپ نے 2 رکعت پڑھائی بھول گئے، اور اس کے بعد جا کے ایسے ایک جگہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے ایک دم غمزدہ پریشان، کیونکہ 2 رکعت چھوٹ گئی تھی۔ 2 رکعت اور پڑھے ہوتے تو اللہ کا ذکر اور کیے ہوتے تو پریشانیاں دور ہوئی ہوتی۔ آپ صلاۃ دل کی، دماغ کی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے صلاۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ کھڑے تھے۔ اس کا مطلب جب عبادت چھوٹ جاتی ہے، جب دل جو اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ کی یاد سے سکون جسے حاصل ہوتا ہے، جب اللہ کی مرضی کی عبادت ہم نہیں کر پاتے تو ہمیں اسی کے حساب سے ہم غم، فکر وغیرہ مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو ہدف دیا گیا تھا کہ جانا ہے یہاں تک، مجمع البحرین تک جہاں سنگم ہے، اور جب وہاں سے آگے بڑھ گئے تو تھکاوٹ شروع ہو گئی۔ اللہ کی مدد رہتی ہے جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اپنی سفر میں اب تھکان لگنے لگی، تھکنے لگے۔ آدمی بیمار ہو گئے، میرے سر میں درد ہے، میرے پیر میں درد ہے، یہ بیان کرنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بیان کرنا شکایت ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ بہت سے صوفیہ اور بدبخت جو یا اپنی کم علمی کی بنیاد پر نادان لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، مجھے سر درد ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ گویا ایک طرح سے آپ تقدیر پر راضی نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں، گویا آپ ایک طرح سے شکایت کر رہے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر صرف اطلاع کے لیے کہنا ہو، اگر صرف بتانے کے لیے کہنا ہو، خبر دینے کے لیے کہنا ہو، تقدیر کی شکایت مقصود نہ ہو،
اللہ تعالیٰ سے ناراضگی مقصود نہ ہو تو بتانا جائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے مواقع پر بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، کہ مجھے اتنا بخار آتا ہے جتنا تم میں سے 2 لوگوں کو بخار آتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اکیلے اتنا بخار آتا تھا جتنا باقی لوگوں میں سے 2 کو بخار آتا ہے۔ کیوں؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس لیے کہ آپ کا ثواب بھی زیادہ ہے تو آپ پہ مصیبت بھی زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، تو آپ کا ثواب بھی زیادہ تھا، آپ کا درجہ بھی زیادہ تھا، تو آپ پہ مصیبت بھی زیادہ تھی۔ تو آپ نے بتایا نا کہ مجھے بخار ڈبل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بقیع قبرستان کی زیارت سے لوٹ کے آئے، گھر میں پہنچے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے سر میں درد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا وارثہ، بلکہ میرے بھی سر میں بڑا درد ہے۔ تو آپ کے سر میں درد تھا تو آپ نے بتایا۔ تو کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، وہ بتانا یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف نہیں ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا کہ میں تھک گیا ہوں، اور یہ تھکنا اور پھر ناشتے کے طلب کرنا ذریعہ بنا کہ یاد آ جائے کہ مچھلی تو کود کے نکل گئی۔ اس کے بعد میں یوشع نے کہا، جو خدمت کر رہے تھے، اور دیکھیے نبی کی خدمت کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ کیا دیا کہ ان کو بھی پھر نبی بنایا اللہ نے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے بعد میں۔ تو کہا یوشع نے ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم چٹان کے پاس جب ٹھہرے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے شیطان نے اسے یاد دلانے سے بھلا دیا۔ آپ کو یاد دلانے سے، آپ کو بتانے سے کس نے بلایا؟ شیطان نے بلایا۔ ہمارا بھولنا، ہمارا یاد کرنا کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ یاد دلاتا ہے تو یاد رہتا ہے، اللہ بھلاتا ہے تو بھولتا ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ ادب کا یہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشر لیس الیک، اے اللہ شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیمار بھی وہی کرتا ہے، یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، کیونکہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ ادب کا تقاضا، اللہ کے لیے کوئی لفظ کیسے چن کے بولا جائے، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، اللہ کی تعظیم، کیسے جو ہے انبیاء اس کا خیال رکھتے تھے۔ تو یہاں بھی کہا بھول گیا، میں بھولا اور شیطان نے بھلایا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کی بات تھی نا، تو اللہ کی طرف نسبت کیا، یا اللہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا۔ یہ نہیں کہا اللہ تو نے غضب کیا، نہ، یہ نہیں کہا، ادب کے خلاف ہے۔ اللہ ہی کا غضب ہے، ایمان والوں کا بھی غضب ہے، ان پر اللہ کی وجہ سے اللہ کی ساری مخلوق کا غضب ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ لیکن یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ کے ساتھ ادب کی وجہ سے یہ نہیں کہا گیا جن پر اللہ نے غضب کیا، جن کو اللہ نے گمراہ کیا، نہیں، جو بھٹک گئے، جن پر غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کے ادب کے خلاف۔ اسی طرح سے سورہ جن میں جنہوں نے جب آسمان پہ گئے دیکھنے کے لیے تو انہوں نے کہا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ پہلے ہم جانتے تھے، آسمان کی خبریں سنا کرتے تھے، لیکن اب آپ آسمان میں شہاب ثاقب لگا دیے گئے ہیں جو تارے ٹوٹ کے مارتے ہیں، اب ہم کو آسمان کی خبریں سننے نہیں دے۔ پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کا ارادہ کیا ہے یا زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تو جب خیر کی بات ہوئی تو کہا اراد بہم ربہم رشدا، ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے، اور جب برائی کی بات کہی گئی ارید بہم تو کہا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کسی برائی کا ارادہ ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ جب کسی بات کی نسبت کی جائے تو خیر کی نسبت کی جائے، اور الخیر کلہ بیدیک، کہ اللہ ہر طرح کا خیر تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ تو یہاں بھی شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ مچھلی نے اپنا راستہ بھی ساتھ میں بنا لیا، سرنگ جیسا راستہ بن گیا پانی کے اندر جب مچھلی کود گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذالک ما کنا نبغ، یہی تو ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بتایا تھا کہ سنگم کے پاس جانا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ مچھلی کود جائے گی تو ہمیں وہیں جانا ہے، یہ نہیں بتایا تھا. تو کہا کہ وہی تو ہم تلاش کر رہے تھے. پھر اس کے بعد میں کہا ٹھیک ہے، فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھ کے اسی کے پیچھے پلٹ گئے. دیکھیں کہ بھول ہو گئی. بھول ہونے پر موسیٰ علیہ السلام ڈانٹا، کیوں بھولے، کیوں ایسا کیا؟ پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کیا، میں نے بھی غلطی کی، تم سے پوچھا نہیں، نہ ان کی ملامت کی نہ اپنی ملامت کی، وقت برباد نہیں کیا. آج ہم لوگ تھوڑی سی غلطی ایک دوسرے سے ہو جائے نا تو سارا وقت ضائع کہاں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی ملامت کرنے میں پورا وقت برباد کر. اس نے غلطی کی، اس نے غلطی کی، اس نے غلطی کی، اس نے غلطی کی، میں نے غلطی کی. ساری غلطیوں کو میں اسی کے بخان میں، اسی کے بیان میں سارا وقت برباد کر دیتے ہیں، بجائے یہ کرنے کی آگے کرنا کیا ہے. وقت نہ ضائع کریں ملامت کرنے میں، وقت نہ ضائع کریں. بھول تو ایسی چیز ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، بندوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے. اللہ کے معاملے میں بھول ہو جائے تو پوری طرح معاف ہے، اس پر گناہ بھی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی آپ کے اوپر اس کا سزا بھی نہیں ہوتی ہے. رفع عن امت الخطا والنسیان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی غلطیوں کو اور بھول چوک کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، بھول پوری طرح سے معاف ہے. اور بندوں کے معاملے میں بھول ہو جائے تو بھول کی وجہ سے اگر کسی کا حق آپ نے ضائع کر دیا تو حق دینا پڑے گا. بھول کی وجہ سے کسی کا سامان آپ نے توڑ دیا تو اس کو دینا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا. وہاں پوری طرح معاف نہیں، گناہ تو نہیں پڑے گا لیکن حق جو بنے گا وہ حق ادا کرنا پڑے گا. لیکن آپ صوم رکھے ہوئے ہیں، بھول کے کھا لیا، اللہ نے معاف کر دیا. جو کھائے اللہ نے کھلایا، جاؤ پورا کر لو، باقی پورا کر لو. تو بھول اللہ کے معاملے میں معاف ہے. بہرحال تو یہاں بھول ہو گئی، لیکن اس بھول پر ملامت کرنے میں ایک دوسرے کو اپنا وقت برباد نہیں کیا اور آگے بڑھ گئے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے. جو اپنا ہدف تھا، جو اصل مقصد تھا وہ نگاہوں کے سامنے تھا کہ جا کے علم سیکھنا ہے. باقی چیزیں جو علم کی راہ میں رکاوٹ ہیں اس کو چھوڑو، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو نظر میں نہ رکھو، چلیں علم سیکھنا ہے. اور اس کے بعد پلٹ کے وہ دونوں پلٹ کے چلتے رہے اور یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ گئے. فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. ان دونوں نے ہمارے ایک خاص بندے کو پایا. اب عبادنا، ہمارا بندہ، یہ بہت پیار کی زبان ہے. اللہ جب کسی کو اپنا غلام کہے، اللہ جب کسی کو اپنا بندہ کہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاں بڑے مقامات ہیں اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ جس نے اپنے بندے پر اپنی کتاب قرآن اتاری. اسی طرح سے اور بھی آیات ہیں. تو عبد کہنا یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت عزت اور عظمت کی بات ہے. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت دی تھی. اور میں نے بتایا کہ رحمت کا معنی نبوت میں استعمال ہوتا ہے، اس سے ان کے نبی ہونے پر دلیل لیا جاتا ہے. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنے پاس سے انہیں خاص علم عطا فرمایا تھا. علم دنیا میں دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں علم مکتسب، جس کو محنت کر کے تلاش کیا جائے، حاصل کیا جائے، محنت کر کے حاصل کیا جائے. اور ایک ہے علم موہوب یا علم لدنی، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ کا عطیہ ہے. بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ بہت تیزی سے چیزوں کو سیکھتے ہیں اور ایک چیز سیکھ کے 10 چیزیں آگے بڑھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں پھر انہیں حاصل ہوتا ہے. تو دو طرح کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنے پاس سے، اپنے فضل خاص سے انہیں علم عطا فرمایا تھا جس کو دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی تواضع کے ساتھ، کیونکہ استاد بنانا چاہتے ہیں، کہا کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے وہ چیز سکھلا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کا سکھایا ہوا ہے. علمتا، آپ کو تعلیم دی گئی ہے. تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے. تو اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس علم میں سے کچھ مجھے سکھائیں گے، اس کے لیے میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. اجازت طلب کر رہے ہیں. رشد ہو جس میں، ہدایت ہو جس میں، خیر ہو جس میں، بھلائی ہو جس میں خیر و بھلائی نہیں، اس علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جس میں ضرر ہو، جس میں نقصان ہو، یا جو لغو ہو، جو فضول ہو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میں اپنے آپ کو جو ہے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کوئی بڑائی نہیں ذکر کی کہ میں تو نبی ہوں، موسیٰ میرا خیال رکھا جانا چاہیے، میں اولو العزم پیغمبر ہوں،
مجھے توریت اللہ نے دی ہے، میں نے اللہ نے مجھ سے بات کی، یہ سارے شرف نہیں گنایا وہاں پر کہ میں یہ ہوں اور یہ ہوں اور مجھے آپ سے سیکھنا ہے، نہیں، ایک دم اپنے آپ کو بھلا کر کے اور بالکل تواضع کے ساتھ کہا کہ آپ مجھے سکھائیے۔ انہوں نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے نا، سب کو صبر کی، موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی صبر کی تلقین ابتدائی میں کی گئی۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں صبر چاہیے، علم کے لیے صبر چاہیے، اور آپ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ لیکن صبر کیسے آتا ہے؟ انما الصبر بالتصبر، اپنے آپ کو صبر پر قائم کر کے صبر آتا ہے، صبر کرنے سے صبر آتا ہے، علم سیکھنے سے علم ملتا ہے، برداشت کرنے سے برداشت ہوتا ہے۔ تو صبر کیسے آئے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ مجھے صبر کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا وہاں پر ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ تو دیا کہ مجھے انشاءاللہ میں صبر کروں گا، لیکن کبھی کبھی آدمی جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کرنے کے وقت کر نہیں پاتا۔ کبھی کبھی سنی ہوئی چیز کچھ ہوتی ہے اور جب آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر برداشت نہیں ہوتا۔ یہی ہوا، اسی لیے کہتے ہیں اپنے ہاں شنیدہ کئی بوت مانند دیدہ، فارسی میں کہتے تھے کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے طور پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا، توریت کی تختیاں اللہ نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ لیجئے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ چلے آئے ہیں تو آپ کی قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے، بچھڑے کی پوجا میں لگا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں اتنا غصہ نہیں آیا، تھوڑا سا غصہ آیا کہ کیا ہو گیا، میں چلے آیا تو میری قوم برباد ہو گئی، لیکن اتنا غصہ نہیں آیا جتنا دیکھنے کے بعد آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور دیکھا کہ رہے سب بچھڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سامری نے سب کو گمراہ کر ڈالا ہے، اپنے بھائی کو پکڑا، ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹنے لگے کہ یہ کیا کیا، بچھڑے کی عبادت میں سب لگ گئے، تم نے روکا بھی نہیں ان کو۔ اٹھا کے توریت کی جو تختیاں لیے تھے پھینکا دوسری طرف غصے میں آ کر کے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ سامنے جب دیکھا، سامنے کوئی چیز دیکھو تو برداشت نہیں ہوتا، تو اسی لیے ایک چیز سامنے دیکھنا اور ہوتا ہے اور سننا اور ہوتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ فیس بک پہ سن رہے ہوں گے یا جو لوگ ویسے بعد میں ویڈیو سنتے ہیں یا آڈیوز بھی سن لیں گے تو دیکھ کر کے سننے والی بات تھوڑی انہیں ملے گی، نہیں ملنے والی ہے۔ بہرحال تو دیکھنا اور سننا دونوں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کا 3 فائدہ ہے۔ ایک تو اللہ کا نام لیا، اس کی برکت آپ کو حاصل ہو گئی، اللہ کے ذکر کی برکت حاصل ہو گئی آپ کو پہلی فرصت میں انشاءاللہ کہنے سے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نے انشاءاللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچا اور اپنی بڑائی، کبریائی، تکبر، اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو آپ نے بری کر دیا، اپنی طاقت سے آپ بری ہو گئے کہ میری طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت مجھے ملے گی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو میں یہ کام کر پاؤں گا۔ تو تکبر سے آپ بری ہو گئے، تواضع آپ کے اندر آ گیا، اللہ کا مقام آپ نے پہچان لیا۔ تو 2 فائدے ہو گئے، اللہ کے ذکر کی برکت ہو گئی اور آپ نے تواضع اختیار کر لیا اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور تیسری چیز، اگر وہ کام آپ نہ کر سکیں، وعدہ مثلا کوئی آپ نے کیا اور انشاءاللہ کیا اور نہیں وعدہ پورا کر پائے، تو آپ کہہ دیں گے کہ میں نے تو کہا تھا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے نہیں چاہا اس لیے نہیں ہو پایا، تو آپ کے پاس ایک عذر بھی موجود ہو گیا، عذر موجود ہو گیا۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا، جس میں یہ سارے خیر و برکت انہیں حاصل ہو گئے۔ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہاں پر انہوں نے اپنی شرطیں بتائیں کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میری شرطوں کو ماننا پڑے گا۔ کیا شرطیں تھیں؟ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہ اگر آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں، میرا شاگرد بننا چاہتے ہیں، مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود وہ بات آپ سے بیان کروں۔ آپ سوال نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد اس طرح کی شرطیں لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے درس میں شرط رہتی ہے نا، درس ہو رہا ہے، درمیان میں کوئی سوال نہیں کر سکتا، درس ختم ہوگا
سوال و جواب کا موقع دیا جائے گا، آپ سوال کریں گے، دوران درس سوال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جیسے انہوں نے شرط لگائی خضر علیہ السلام نے کہ جب تک میں بتا نہ دوں تب تک آپ سوال نہیں کریں گے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس شرط کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا، اب یہ دونوں چل پڑے، دو تھے کہ تین تھے؟ تین تھے نا، اللہ نے دو ہی کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اصل خدمت میں تھے، ان کا اس علم سے لینا دینا نہیں تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، اس لیے اللہ نے گویا ان کا ذکر چھوڑ دیا کہ اصل قصہ موسیٰ اور خضر کے درمیان ہے۔ حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، قصے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے کے لیے کر دیتے ہیں کیونکہ بہت اہم چیزیں ہیں اور کئی چیزیں ہیں، اور اس میں 3 کی گنتی کا بھی بڑا ذکر آئے گا۔ اس میں 3 افراد تھے، 3 سوال ہوا، 3 جواب ہوا، 3 طرح کا کردار آیا، 3 طرح کے سامانوں کا ذکر آیا، 3 کا بہت ساری چیزیں ہیں۔ برا انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئیں گی اگلے درس میں، تو آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہمیں فائدہ پہنچائے، اور ہر طرح کے شر سے، بلا سے، آفت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔